السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر کے۔ اس میں بھی ہم نے اپنے احباب کے کچھ سوالوں کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ ہم ان سوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان کے جوابوں کے ساتھ۔ پہلا سوال جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو بھاگتا ہوا کچھ جانور دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر جب جانور دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کتے بھونکتے ہیں شیطان کو دیکھ کر، جب شیطان اذان سن کر کے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قبر پر مٹی ڈال کر کے پھر قبر ہی پر ہاتھوں کو جھاڑنا کیسا ہے؟ اس کا جواب، قبر پر مٹی ڈال کر کے قبر پر ہاتھ جھاڑنا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بینک کا جو کام ہوتا ہے اکثر یہ سود کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سود کا لین دین بینکوں کے اندر چلا کرتا ہے، تو اس لیے بینک کے اندر ایسا کام کرنا، یعنی لکھت پڑھت کرنا یا پورے حساب کو اکٹھا کرنا، کلیکٹ کرنا، ڈیٹا انٹری وغیرہ کرنا، یہ سب ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ یہ سود کا کام ہے، ہم سود کے کام کو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بینک کے اندر جھاڑو لگانا، دربان ہونا یا اسی طریقے سے پانی پلانا وغیرہ، اس کی گنجائش علماء نے لکھی ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بینکوں کا کام سود پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم بینک کے اندر حساب کتاب کے علاوہ بھی کوئی کام کریں گے تو وہ سود کے کاروبار کو پروموٹ کرنا ہوا، تعاون کرنا ہوا۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام جس میں حرام کام کا تعاون ہو رہا ہو، حرام کام ہمارے ذریعے سے پروموٹ ہو رہا ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، بینک کی نوکری کرنا سود کی وجہ سے، سود کا لینا دینا اس میں ہوتا ہے، اس وجہ سے کرنا ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا کہ اگر ہم اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ کہ ہم سے کسی نے کہا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم غصے میں کہہ دیں کہ میری ماں یہاں سے چلی جا، میری ماں میری بات تو سن لے، میری ماں مان جا۔ اس طریقے سے بیوی کو ماں کہنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے بلکہ بچنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ بیوی کو ماں کہنے سے طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی صورت اور کوئی کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے جس میں رشوت لینا جائز ہوتا ہے، وہ کنڈیشن اور وہ صورت کون سی ہے، وہ حالت کون سی ہے؟ دیکھیے، وہ کنڈیشن اور وہ صورت یہ ہے کہ جب کوئی مال ہمارا کہیں پھنس جائے جو حقیقت میں ہمارا ہو، حقیقت کا مطلب یہ کہ سچ میں ہمارا ہو، جھوٹ موٹ نہیں، جھوٹا دعویٰ اس پر نہ ہو، اور ثابت بھی ہو چکا ہو کہ وہ ہمارا ہے لیکن ہم کو مل نہیں پا رہا ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ مکمل طریقے سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، چاہے کچھ بڑے لوگوں سے ملاقات کر کے اور سرکاری ملازمین یا اسی طریقے سے جو بھی بڑی پوسٹ پر ہوا کرتے ہیں ان سے ملاقات کر کے کوشش کی جائے کہ جو ہمارا حقیقت میں مال ہے اور ہم مظلوم اور مجبور ہیں تو وہ مال کسی طریقے سے نکالا جائے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے، اللہ سے دعا کر کر کے پوری کوشش کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں
اس وقت تک جب تک کوشش چلتی رہے. لیکن اگر تمام کی تمام کوششیں بیکار ہو جائیں، ہم کوششیں کر کر کے تھک جائیں، لیکن ہمارا وہ مال جو حقیقت میں ہمارا ہے اور ثابت بھی ہو چکا ہمارا ہے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، تمام کوششیں کر چکے ہیں، اس صورت میں اگر ہمیں لگے کہ کچھ پیسے دے کر وہ ہمارا مال واپس آ سکتا ہے، ہم مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اس صورت میں ہم پیسے کسی کو دے سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. لیکن جو شخص رشوت لے رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کو گناہ نہیں ہو، وہ گناہ گار ہے، اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے ان پیسوں کا استعمال کرنا. تو یہ کچھ سوال تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کے جوابوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا انسٹاگرام پر میسج کر کے کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.